صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق۔ ایرانی میڈیا نے ہیلی کاپٹر حادثے میں صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ ہیلی کاپٹر کا حادثہ تبریز سے 100 کلومیٹر دور پیش آیا۔ مزید تفصیلات سردار طاہر محمود کے اس رپورٹ میں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق۔ ایرانی میڈیا نے ہیلی کاپٹر حادثے میں صدر ابراہیم رئیسی کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کا ملبہ آج صبح مل جانے کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد ایرانی صدر اور ہیلی کاپٹر میں سوار افراد کے بچ جانے کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ ایرانی خبر رساں ادارے تہران ٹائمز کا بتانا ہے کہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ تبریز سے 100 کلومیٹر دور پیش آیا، جس میں گورنر تبریز بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایرانی اہلکار کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہیلی کاپٹر پوری طرح جل چکا ہے۔ گزشتہ روز حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سوار تھے۔ ایرانی صدر آذربائیجان میں ڈیم کے افتتاح کے بعد واپس آ رہے تھے کہ ان کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حادثے کی وجہ بارش اور شدید دھند کو قرار دیا گیا۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کا ملبہ پہاڑی سے ملا۔ پرواز کے آدھے گھنٹے بعد صدارتی ہیلی کاپٹر کا دیگر 2 ہیلی کاپٹر سے رابطہ منقطع ہوا۔ ایرانی حکام کے مطابق کچھ لاشیں جل کر ناقابل شناخت ہو گئی ہیں۔ اس سے قبل ایرانی ہلال احمر کے سربراہ کا کہنا ہے کہ صدر رئیسی کا ہیلی کاپٹر کریش ہونے کے بعد زندہ بچے مسافروں کا کوئی نشان نہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کریش ہونے کے مقام پر ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا اور ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ تک پہنچ گئیں۔ 19 مئی کی شام ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو ملک کے علاقے آذربائیجان کے پہاڑی علاقے میں حادثہ پیش آیا تھا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی آذربائیجان سے منسلک ایرانی سرحد پر ڈیم کا افتتاح کرنے کے بعد واپس تبریز آ رہے تھے کہ موسم کی خرابی کے باعث ان کے ہیلی کاپٹر کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ ہیلی کاپٹر میں ایرانی صدر کے علاوہ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان، مشرقی آذربائیجان صوبے کے گورنر ملک رحمتی سمیت دیگر اہم حکام سوار تھے۔ ہنگامی لینڈنگ کے بعد ہیلی کاپٹر کی تلاش کی گئی۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپریشن میں 6 صوبوں تہران، البوزر، اردبیل، مشرقی آذربائیجان اور مغربی آذربائیجان سے امدادی ٹیمیں شامل ہیں۔ ایرانی فوجی دستے اور ترکیہ کے ریسکیو اہلکار بھی حصہ لے رہے ہیں۔ ترک میڈیا کے مطابق ترک ڈرون نے تپش موجود ہونے کا مقام ڈھونڈا، جس کے بعد ترک حکام نے تپش کے مقام سے ایرانی حکام کو آگاہ کیا۔ ترک کی جانب سے ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کی تلاش کے لیے خصوصی طور پر پہاڑوں میں ریسکیو آپریشن کرنے والی ٹیمیں بھیجی گئیں۔ ماہرین ہیلی کاپٹر کی کھوج پر مامور تھے۔ عرب میڈیا کے مطابق ترکیہ کے ڈرون نے ہیلی کاپٹر کا مقام ڈھونڈا، جبکہ شدید دھند اور انتہائی خرابی موسم صورتحال کے باعث ریسکیو اہلکاروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔